اللہ تو علاوہ کسی نے بھی پکارنا بولو نہیں یہ تو اینڈ کے جا کے دساں گا نا کہ پکارن مانا ہے یا کوئی اور مانا ہے، لیکن ایتے گل کریں کہ آپ کی وزن تو جڑا ٹائٹل ہے نا وہ ہے سیرت اولیاء، اللہ کہ پہلے شان اولیاء ہو جائے پھر سیرت بھی کرنے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ اب باقی ہو جانا اللہ کو علاوہ کسی نے پکارنا نہیں، ما لا ينفعك ولا يضرك، جڑے نہ تانوں کو نفع دے سکتے، جڑے نہ تواڈے کوئی تانوں کوئی نقصان دے سکتے، تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں، انہاں کو پکارنا بھی نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں اگر تے قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب یہ ہوئے نا کہ اللہ تو علاوہ واقعی کسی کو نہیں پکارنا کہ کائنات کا نظام نہیں چلے گا۔ اگر اللہ تو علاوہ واقعی پکارنا کسی کو شرک ہے، جی یا غوث کہنا یا رسول اللہ کہنا، ساڑھے سجن مثالہ دے دیں، یہ کہنا اگر واقعی شرک ہے تو پھر کوئی بھی بندہ نہیں بچنا کہ اس چیز کی ابتدا مالک و مولا خود پہ کرتا ہے۔ دیکھو نا میں دو آیتیں پڑھی ہیں، پہلی آیت اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، یہ مطلب ہے اے نبی، نبی خدا نہیں ہوتا، اللہ اپنے تو علاوہ ساتھ ہماری پکارے۔ اگلی آیت اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول رسول خدا نہیں ہوتا، اللہ پکارے ہیں اے رسول۔ اگلی آیت اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایک نہیں دو نہیں قرآن دیا متعدد آیات، یا ایھا الذین آمنوا، الحمدللہ ایمان آلہ میں میاں، سبحان اللہ ایمان آلے تسی بھی ہو، ایمان آلے انو خطاب میرا مالک و مولا خود پہ کر دے، ایمان آلے انو اللہ خود پہ پکار دے، خالق ہو کے مخلوق نو آواز پہ آواز دے۔ اللہ کہ کیا مخلوق آپس ایک دوسرے کو نہیں پکار سکتے؟ رب نے تے کائنات کا نظام ہی بندیاں تے رکھے۔ اللہ زمیندار بندہ فصل کاشت کرن تو بعد رب دا راہ نہیں تکدا، بندیاں دا تکدا۔ 60-70 لاکھ دی بس خرید کے روڈ تے کھری کرن تو بعد مالک رب دا راہ نہیں تکدا، بندیاں دا تکدا۔ انہیں کائنات کا نظام رکھے ہی بندیاں ہوئے۔ ایمان آگے اللہ نہیں، لیکن اللہ انہوں نے پکار لیا۔ ہر نمازی جدو نماز پڑھ دے ان حکم میں نماز دے اندر تو ایک جملہ بول رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ واہ 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 سبحان اللہ اے جملہ پڑھیں، ایک کئیاں دے نزدیک فرض ہے تے کئیاں دے نزدیک واجب ہے۔ اے جملے السلام علیکہ ایھا النبی، تو نماز کے اندر نبی کو ساتھ ماری ہے کہ کوئی نہیں؟ آئیے بولو تو صحیح، وہ گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ نماز کے اندر نبی کو ساتھ ماری ہے کہ کوئی نہیں؟ نماز تو عبادت ہے جو ساری سراف نہیں ہے، نماز کے لباس دے بولو سجدے دے لائق کون ہے؟ اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد تو دیکھو عبادت تو دی
خالص نماز عبادت ہوتی ہے، لیکن صدقے جوان عبادت ہوتی ہے سلام مصطفیٰ دی ذات دے وے۔ کچھ بولی ذرا سبحان اللہ۔ السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی تواڈے تے سلام ہوئے، عبادت خدا دی ہے، عبادت خدا دی ہے، خیال مصطفیٰ دا ہے، عبادت خدا دی ہے، سلام مصطفیٰ دی ذات ہے۔ آج چکے بڑی طرح سبحان اللہ۔ نماز خالص رب دی عبادت ہے، اے دے اندر نبی دی ذات نے سلام رکھے ہیں، کئی آندے فرض ہیں، کئی آندے واجب ہیں، واجب مانا سلام واجب ہے۔ رب دسنا چاہتا ہو پائی جیری عبادت ٹوٹل میری ہے، جدو میں وہ عبادت نبی دی ذات دے سلام تو بغیر نہیں رکھی۔ ہائے 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 واہ سبحان اللہ۔ تو اپنی محفلہ نبی دی ذات دے سلام تو بغیر کیوں سجا رہا ہے یار؟ او بھائی میں خدا ہوں، میں جنا، جملہ سنی بھائی میں خدا ہوں، میں جنا، عبادت میری ہوئے، نبی دی ذات دی سلام دی چاشنی میں اندر ہوئے۔ عبادت میری ہوئے، نبی دی ذات دی سلام دی چاشنی دے اندر ہونی چاہیے، اور جڑی عبادت خدا دی ہے اللہ آندا ہے اس عبادت کے اندر بھی میرے یار دی ذات دے سلام پڑھنا ہے۔ پھر جدوں میں محفل کراں گا میں تے گج وج کے بول کے آکھاں گا یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ واہ واہ۔ یا نبی۔ میری گل سنو، میں نہیں آتا بازو چک، نہ قسم میں نہیں آتا بازو چک، یہ تیرا دل کرے میں تمہیں منع بھی نہیں کرتا، میں نہیں آتا بازو چک، میں نہیں آتا اونچی بول، میں صرف یہ آنا یہ گھٹنے چکے ہوئے نا تے اینج بیٹھا ہے تے اونوں تھلے کر لو سونے آئے کہ سبحان اللہ نہیں نکلتی سلام کی میں باہر نکل دے ہائے ہائے یہ تھلے کر انتہائی ادب نال بیٹھ آقا دی ذات تے سلام پڑھنا بے ٹیک لائی ہے، بیمار نہیں تو تھوڑا جہا آگے ہو جاؤ تو انتہائی ادب دے نال نبی دی ذات تے سلام کرو، ہولی کرو یا اونچی آواز میں کرو، یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، رحمتوں کے تاج والے عرش کی میرا جوال جہاں کے راج دلارے آسیوں کی لاج والے سب کو یا نبی سلام علیکہ یا رسول ولا تدعوا من دون اللہ، اللہ تعالیٰ وہ کسی نے پکارنا جرا بندہ نماز پڑھتا السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے نبی نے پکارتا کہ کوئی نہیں پکارتا، یہ دا مطلب ہوا سارے نمازی مشرک ہو گئے۔ اللہ اللہ۔ جی اہل سنت تو ہٹ کے میں دیگر کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں گل کرنا چاہنا نماز کے ساری پڑھتے ہیں جی جی تے نماز کے ذریعے جملے بھی کہہ رہے ہیں، یہ مطلب ہوا سارے نمازی مشرک ہو گئے، اللہ کہ غیر اللہ نے پکار رہے ہیں نا نبی اللہ کے جنہ بھائی قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں جرا اصل سمجھے بیٹھ گئے بے شک
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تو خود بھی یا رسول اللہ آکھے آپ اپنی کلام کے اندر فرماتے جہاز امت کا حق میں تیرے ہاتھوں میں اب چاہے دباؤ یا اتراؤ یا رسول اللہ سبحان اللہ واہ یا رسول اللہ بلکہ یوم میں کل شعر مسلم سبحان اللہ یہ مولوی بھی اپنے ہی ہے واہ سبحان اللہ صحیح ہے اپنا والا ایک گل بیان پہ کردا کہنا جدو السلام علیکہ ایھا النبی دے جملے بولے نے خیال مصطفیٰ دا ہونا چاہیے واہ 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 سبحان اللہ کیونکہ حضور کو پکارے بے شک آج جدو بندہ یہ آیتہ پڑھے نا کہ بھئی دیکھو نا اللہ خود دو کے غیر اللہ کو کیا پکارتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ سبحان اللہ حضرت یحییٰ نے پکارے کہ کوئی نہیں پکارے یحییٰ خدا پہ نہیں اگلی آیت یا داؤد انا جعلناک خلیفہ سبحان اللہ جناب داؤد کو پکارے اور مالی کو مولا پکارے یا آدم اسکن سبحان اللہ یہ قرآن ہے بے شک میں آکھیا جتھے یا آدم کہنا چاہیے اللہ یا داؤد کہنا چاہیے یا یحییٰ کہنا چاہیے چشتی اتھے یا رسول کہنا کتھے لکھیا میں کہے بھی قرآن ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلکہ میں اس تو اگری کر نبی بھی ذات ورا الورا ہے جئی چیز دا تعلق نبی دے نال ہو جائے اللہ یوں ہی جان پکاردا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر چادر خدا نہیں ہے چادر خدا نہیں ہے کمبل خدا نہیں ہے اللہ پکار کے دسیا تعلق مصطفیٰ نہ ہو جائے میں دور سد ماردا ہے کہ چادر نو یا کہنا جائے کہ کمبل نو یا کہنا جائے پھر جس کی دا جملہ دل دیاں تختیاں تے لکھ یا نبی کہنا بھی جائے یا رسول کہنا بھی جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سچ میں یا رسول اللہ کہنا سی نا تسی او بولے نہیں بس ذرا کہو نا لبیک یہ دھوکے بھائی ساؤنڈ مائک بند کر جی ایک کلا ایک کوئی جذبہ خبر ہونا چاہیے ایک کوئی جلابہ باقی بند کر زبانہ نو آگے نہیں جے نبی دا نام بھی نہیں اللہ اللہ ساڈا ایک کوئی بابا ویل چر تے بیٹھ کے ایک کوئی تے پیغام دس کے گیا اللہ ساری زندگی زبان تر کرنی ہے تو نبی کے نام کو تر کرنا ہے یہ تو نام ہی بڑا پیارا ہے اور کسی کا خوب واقعہ ہو پتا کیا ہے شاعر مولانا محتشم رضا نوری سانگلے دے کمال دا شاعر بندہ اس بندے کلام میں کمال کر چھڑیا کہندا کھوٹے تے گھرے دی پہچان ہوے گی سبحان اللہ عبد الجبار صاحب جی جی نیچے نے بھی پڑھنے میں تے شان بھی سننی ہوگا اللہ اللہ کھوٹے تے گھرے دی پہچان ہوے گی شان جدو آقا دی بیان ہوے گی اور جوانیاں صحابہ تو جسم کو کبھی بیماری نہ لگے جرا رسول دا نام دے اٹھے ہیں کھوٹے تے گھرے دی پہچان ہوے گی شان جدو
نبی دے غلام سارے چوم جان گے منکراں دی آپے جاندی جان ہوئے منکراں دی آپے جاندی جان ہوئے شان جدو آقا دی بے شان جدو آقا دی بیان ہوئے گے شان جدو آقا دی بیان ہوئے گے اور بڑے بڑے بابے بول رہے ہو کمال کا چھڑے یارو کسی شان جدو آقا دی نعرہ رسالت آجے کئی آتھلے میں نعرہ رسالت ایسی رضے اولیاء کے ہر ولی یہ ہوئی پیغام دے کے گئے ہوئی نعرہ رسالت کشف المحجوب کے داتا دی حجویری لکھ رہے سب تو وڈا صوفی ابو بکر صدیق ہے وہ ابو بکر صدیق کے نام مسلمہ قذاب نے واسطے جہنم کر کے ایک کوئی نعرہ ماریا نعرہ رسالت نعرہ رسالت اساں دلانا ہے بابیاں دی عمر وی جوان ہوئے گے بابیاں دی عمر وی جوان ہوئے گے شان جدو آقا دی بے شان جدو آقا دی بے واہ واہ لگے کہ تم بیان سمجھ بیٹھے ہو تو میں کوئی سوال ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں عرض کیا کرتا قرآن پاک کے اندر مالک و مولا کئی نبیوں کو پکارے جواب ہو کہ یا آدم کے کی گل میں پتر ہو کے بابے کا نہیں کہہ سکتا اللہ اللہ بولو تو صحیح کہہ سکنا کہ نہیں کہہ سکتا بس اتنی گل سمجھ چلو اس قرآن کی آیت میں بے شک پھر واپس جان کے دوبارہ اس بندے کے کول بھی نے کی آیت سنائی ہوئی اور کو دوبارہ جان کے بھائی تو انا اللہ تعالی کا مقام نہیں اللہ تو بولی کہ یا رسول یا آدم یا داؤد یا نوح وہ خود کیا کہتا ہے تو ہاتھ سے پتہ کہ کیا نہیں وہ یار زندیاں کو پکارنا چاہیے مردیاں کو پکارنا اللہ زندیاں کو پکارنا جائز ہے مردیاں کو پکارنا جائز ہے نہیں ہے وہ تو ٹوٹے نہ میں چل حاضر انہوں نے پکارنا جائز ہے نہیں ہے اور یہ اتنی گل سمجھنا پڑتا ہے یار واقعی سارے لوگ انہوں نے اسی پکار رہے ہیں اگر اجازت دو دینا تو پورا سبحان اللہ واہ 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 ہے بھی مردہ کر ہم خود پکار رہے ہیں کیا بات ہے صاحب بھائی تمہاری محبت ہے اللہ آپ کو سلامت رکھنا اللہ خود پہ پکار رہے ہیں اللہ فرماتا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ سبحان اللہ لو یار حدیث پر سبحان اللہ اے حدیث امام مسلم نے بھی لکھی ہے اے حدیث امام نووی نے ریاض الصالحین کے اندر بھی لکھی ہے اے حدیث متعدد محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے میرے آقا فرماتے جدو تساں قبرستان چلے یا بولو دل لگے او پھر جملہ لازمی بولے آجے آقا جی کے فرمایا آخیا دے السلام علیکم یا اہل
اب تو سب آدھے جانے ہو جب قبرستان اسلام آدھے ہو کہ کوئی نہیں کوئی آدھے ہو کہ کوئی نہیں جب وہ سنتے ہی نہیں جب ہے ہی مردہ تو پھر کیوں آدھے اللہ کیونکہ مردیاں نو پکارنا تو شرک یہ مشرکانہ کام ہے کہ قبر اپنی ہوگن پاوے پرائیاں دی ہوگن ہر قبرستان دے باہر لکھا ہوندا ہے السلام علیکم یا کیونکہ یہ جملے حدیث پاک کے اندر آئے نا انکار نہیں بنا کر سکتا پھر ایک نہیں حدیث متواتر تک پہنچی رہی ہے یہ جملے نے ہر قبر والے نے بنا پکارا اتنے قبرستان دے اندر سارے بندے ایک جیسے ہوتے ہیں یا سارے بندے اندر بڑی بیٹھے ادھر لیٹے نہیں اوتھے کئی پاپی لیٹے ہوئے نے اوتھے کئی گناہگار لیٹے ہوئے نے کوئی فاسق و فاجر زانی شرابی بھی لیٹے ہوئے نے اوتھے نمازی بھی لیٹے ہوئے نے اوتھے سارے انو بندہ اکٹھیاں کر کے اٹھ کے اور بندہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور جے شرابیاں نو جائے جے پاپیاں لئی جائے جے سلام شرابیاں لئی جائے جے پاپیاں لئی جائے پھر من لے ذکر مولوی پٹری الٹ سکتا ہے قرآن یا حدیث غلط نہیں ہو سکتے جے گناہگار لئی سلام جائے حسن نانے لئی سلام جائے آواز مارنی جائے اچھے بولو ذرا سبحان اللہ اجرا عقیدہ میں تواڈے سامنے رکھن لگا اے عقیدہ کلا مولوی رضوان چشتی دا نہیں ہے اے عقیدہ کلے جناب والا قبلہ پیر صاحب دا نہیں ہے اے عقیدہ ابو بکر صدیق دا ہے اے عقیدہ عثمان عمر پاک دا ہے اے عقیدہ عثمان غنی دا ہے اے عقیدہ مولا علی دا ہے اے عقیدہ امام حسن دا ہے اے عقیدہ امام حسین دا ہے اے عقیدہ امام زین العابدین دا ہے اے عقیدہ امام باقر دا ہے اے عقیدہ امام جعفر صادق دا ہے اے عقیدہ امام قطی دا ہے اے عقیدہ امام نجی دا ہے اے عقیدہ امام حسن عسکری دا ہے اے عقیدہ داتا علی حجویری دا بھی ہے اے ہوئی عقیدہ حضور غوث اعظم جیلانی دا بھی ہے اے ہوئی عقیدہ مہر علی دا بھی ہے وہ عقیدہ پتہ کی ہے مرن تو بعد ہے جملے بڑی توجہ سنے دے اعلیٰ حضرت بریلی دے خیرت مند بابا فارغ حق و باطل قیامتی دیوانہ تک ہر سنی دا محسن امام احمد رضا اللہ اعلیٰ حضرت مولانا ناصر ظرف کی اعلیٰ ہو گئے اعلیٰ حضرت مولانا ناصر علم بھی اعلیٰ ہو گئے اعلیٰ حضرت مولانا ناصر جبہ صبح کے دستار بھی اعلیٰ ہو گئے تو پھر اعلیٰ حضرت سمجھے ہوتا ہے ایمان نقل فرمایا وہ عقیدہ پتہ کی ہے مرن تو بعد بندے دی حالت کوئی ہوندی ہے جی مرن تو پہلے ہوندی ہے کچھ جملہ دیکھو سنیے مرن تو بعد موت تو بعد بندے دی حالت وہ ہوئی ہوندی ہے جی مرن تو پہلے ہوندی ہے یعنی کہ مرن تو پہلے سندا ہے اللہ سبحان اللہ مرن تو بعد زیادہ سندر یہ مرن تو پہلے جواب دیندا ہے تے مرن تو بعد جواب دیندا ہے یہ مرن تو پہلے لوکاں دی مدد کردا سی آؤ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے
کی سمجھ جائے حضور سیدی و مرشدی امیر ملت سبحان اللہ پیر سید جماعت کی اجازت فرماتے ہیں بیٹیو پگ پھٹ جائے تے نویں لے آئے اللہ کپڑے پھٹ جائیں تے نویں لے آئے جُتی ٹوٹ جائے نویں لے آئے عقیدہ وہی رکھے جڑا 1400 سال پہلے چلتا یہ نہیں پتہ سمجھ آ رہی میں عرض کیتا اجماع ہے اس گل پہ کہ بندے دی مرن تو بعد وہ حالت ہوتی ہے کہ مرن تو پہلے یعنی مرن تو پہلے اگر سنتا ہے کہ مرن تو بعد بولو وہ پانے مسلمان صاحب ایمان کے پانے کافر ہے سب مسلمان کے مرن تو بعد سن لیں کافر کی بھی سن لے گا آؤ میں صحیح مسلم پر سبحان اللہ بدر دا میدان لگیا ہوا میری سرکار ہر کافی راستے جگہ خاص پہ کرتے نے بلال حبشی نے میری سرکار فرمایا ایتھے امیہ نے مرنا ایتھے عتبہ نے مرنا ایتھے شیبہ نے مرنا جدو 70 کافر بدر دے میدان دے اندر مارے گئے لاشاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں میری سرکار نے فرمایا یا امیہ من خلف او امیہ یا عتبہ کو یا شیبہ کو میں مسلم پاک کی حدیث پاک دے صرف لفظ یاد جملے بولنا چاہنا او امیہ اے عتبہ اے شیبہ کیا میرے رب نے میرے نال وعدہ کیتا سی اج پورا ہو گیا فاروق اعظم نے ہاتھ بن کے عرض کیتی تے مر گئے اے کیویں سن گئے میری سرکار نے فرمایا عمر ایک روح نکلی ہے پر سن دے دوڑے نالوں زیادہ نے میری گلاں دوڑے نالوں زیادہ پہ سن دے میں مسلم دی حدیث پڑھ کے بیان پہ کرنا دسنا چاہنا جے کافر مر جائے پہلی حالت ہوگی زیادہ آ جاتی ہے پہلے نالوں میں زیادہ سن دے میرے آقا دے جملے نے او سجنا تیرا تیر مولوی کو سیکھی بیٹھا تینوں پیو دا پتہ لگ جاندا ایک نمبر یا 2 نمبر چینی وے کے پتہ لگ جاندا ایک نمبر کے 2 نمبر جہے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ کے دین حاصل کرنا اج تک کبھی کیوں نہیں پتہ چلیا ایک نمبر یا 2 نمبر قرآن والا ہے صاحب قرآن والا ہے یا انہاں دی نسبت و تعلق والا نہیں ہے میں حدیث پڑھ کے دسیا مرن تو بعد کافر زیادہ سن دے مرن تو بعد امیہ زیادہ سندا ہے ابو جہل جتنے متعلق مسلم دے اندر میرے آقا نے فرمایا فرعون هذه الامہ اس امت فرعون مر گیا زیادہ سن دے اوے کہ کافر مرن تو بعد زیادہ سن دے دل دیاں تقیاں تے جملہ لکھ لے پھر میرا داتا بھی زیادہ سن دے میرا غوث بھی زیادہ سن دے میرا حسن بھی زیادہ سن دے حسین بھی زیادہ سن دے علی بھی زیادہ سن دے عثمان بھی زیادہ سن دے عمر بھی زیادہ سن دے ابو بکر بھی زیادہ سن دے نبیوں کا تاجدار بھی زیادہ سن دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اللہ اچھا جدو یہ گلا کرو نا اچھا ایک اور گل سی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک دے اندر سورہ ابراہیم دے اندر بھی ہے سورہ بقرہ دے اندر بھی ہے دیگر قرآن دی آیات دے اندر سورہ قصص دے اندر بھی ہے متعدد سورتاں دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جدو خلیل اللہ نے کعبے دی کی نا تبیر تے حج جو کے دعا منگن لگے تے ارشاد فرمایا ابراہیم
آپ بندے ہم ساتھ مارے کہ آیا جی میں گھر بنا لیا اللہ اللہ کیا بات ہے بھائی میں کہ آیا جی میں گھر بنا لیا اے میں ہن پڑھن لگا حدیث پاک تے بڑی توجہ جانا بڑی توجہ نال حدیث سننے جا خلیل اللہ نے کعبے کی تعمیر کی تھی تے خلیل اللہ نے ایک ڈی جے تے کھڑے ہو کے آواز ماری سبحان اللہ میرے آقا فرمانے کئی دے رہے خاموش تے کئی آکھیا لبیک ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਬਈਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੋਵੇ ہائے 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 واہ ਜਿਹਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਬਈਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ہائے ہائے کیا بات ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਬੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਲਬਈਕ لو پھر حدیث کے اگلے جملے سنا میرے آقا فرماتے خلیل اللہ نے ساتھ ماری جی میں ایک وری لبئی کا پھیا وہ ایک وری کعبے جائے گا جن نے 2 دفعہ اٹھیا وہ 2 دفعہ کعبے جائے گا جن نے 3 دفعہ اٹھیا وہ 3 دفعہ کعبے جائے گا جن نے 4 دفعہ لبیک 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 اٹھیا اور 4 دفعہ کعبے جائے گا قبلہ شاہ جی دے تھامن نو جناب اعلیٰ تھام کے میں ایک جملہ بولا میرے آقا فرماتے جنہیں جنی اری آنکھیا ہوئے گا اوے اونی اری کا بھاوے کھے گا ایسی گل سمجھ جائے اگلی سن تھوڑے جو ماشاء میرے میرے بندے جنہیں خانے کعبے کی زیارت کی تھی تصویر چلی اتنے جا رہے چلو اللہ کرے مجھ شاہی ماشاء اللہ کرے مجھ سمیت مالی کمالا سارے آمین پہلی بات حاضر کریں آمین 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 سنو ابا ساڑھے رشتہ دارہ عزیز و کرم کو متعلقین کو حبین کو جاننا مارا میں جو بندے تے ہے نا یہ حاجی ہوگا جیرے عمرہ کر کے آیا ہوگا جدو خلیل اللہ نے ساتھ ماری سی تے اے ہے نہیں بولو نہیں نہیں ساڑھے کو بات کئی بندے یہ لے آنے کہ جیرے کھانے کا جانے اینجی یہ گلے کئی پہلے ڈور گئے کئی ہجے ہونا جنہ کھانے کا بھی نہیں کرنے بولو زیار میرے آقا فرماتے میں بندے ہونے جنہ لبئی کا پیا کوئی مانا دیا رحمہ دے اندر سی کوئی باپ دیا پشتہ دے اندر سی اللہ یعنی دوسرے جملے کے لئے لو اجے دنیا معدوم ہے اجے دنیا معدوم ہے اجے وجود چ آئی نہیں اگو بندے کنے ہوئے ہیں اجے معدوم ہے اجے وجود چ آئے نہیں پر جنہ جنہ لبئی واقعہ ہوئے وہ جناب اعلیٰ کعبے دی زیارت کرنے گئے صد خلیل نے ماری ہے بندے اور بولے جنہیں باپ دیا پشتہ دے اندر نے میں جنہیں گل کرنی سی وہ ہو گئی ہے اصل تو صاحب غیر اللہ نبی خلیل ہو گئے غیر اللہ نو بیا پکار دائے اصلا تو سا غیر اللہ میں خلیل اللہ سانو پہ پکار سانو پہ پکار اللہ جلو اے دلیلہ دورہ سے لوگ پتہ کیا ہوتے وہ پکارنا جائے تھے لاکھوں پکارنا جائے تو ٹوٹنا نہیں جائے ہائے 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 لاکھوں پکارنا جائے تو دوروں نہیں جائے دوروں نہیں نہیں جائے لاکھوں جائے تو دوروں نہیں جائے میں لمبیاں چوری دلیلہ میں نہیں لگا میں ایک پچھلی چیز دوبارہ دہرانا ہے آجری نماز میں السلام علیکم ایھا النبی اسی پکارنے سرکار کتے جی اسی کتے ممداد جی جی اے لاگے ہے کہ دور کام دور ہے تے پکار رہے ہیں جی 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 ایک اور فکر مسئلہ سمجھ آج اتنی حباب تسی بیٹھے ہو اہی ایک دوسرے میں سلام لینے ہیں سلام لینا سنت ہے جواب واجب ہے اللہ
سلام لینا سنت ہے، جواب کیے بولو، واجب ہے بولو جواب کیے بھائی، واجب ہے واجب ہے۔ اچھا جدو اسی آخنے السلام علیکہ ایوہ النبی، یہ ہے نماز کے اندر جدو جو سلام پھیری تھی نماز تو باہر نکل کے کہا یا نبی السلام علیکم مصطفیٰ جن رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام کیا بھیجنا ہے؟ او بھائی سلام سنت ہے، جواب واجب ہے، او سلام سنت ہے، جواب واجب ہے، سلام سنت ہے، جواب واجب ہے، اے ہو ہی نہیں سکتا تو سنتا پوریا کری ہے، نبی واجب چھڑ چھڑے، ایدہ مطلب ہویا ایدہ تو سلام پڑھنے اور جواب نہ کیا بات ہے واہ ایدہ سلام پڑھے اور جواب ہوگا۔ واہ یہ تینوں میری گل تے یقین نہ ہوئے، اٹھا نواب شریف حسن خان بوپالی نو، پر مولوی اسماعیل دے دینو، اور مولانا شبیر عثمانی نو مسلم دی شرح لکھی سو، کہنا جناب اعلیٰ جدو یارے گار ابو بکر صدیق دا آخری وقت آیا، یارے گار اپنے دوست احباب رشتہ دار عزیزوں اور مصطفیٰ دے غلامانوں کا کٹھیا کر کے آکھا لگ گئے، جدو میری نور اندف سے انسری تو پرواز کر جائے، میری مسجد میں یار دے دوارے تے لے جائیے گا، آواز آئے تے دفنا دئیے گا، آواز نہ آئے تے جنت البقیع دفن کر دینا، اے گلو ہے جری شبیر عثمانی نے بھی لکھی ہے، میں اتنے حوالے نہیں پڑھنا چاہنا، میں اتھوں تک قلب کرنا چاہنا، صدیق اکبر دا وصال ہے، صحابہ نے جنازہ چکے ہیں، مصطفیٰ دی قبر تے چلے گئے نے، کسی ایک بھی نہیں آتھیا، صدیق یہ ہولیاں کرنا پہ کرتے ہو، ہتھی غسل دیتا جے، ہتھی دفن دیتا جے، ہتھی قبر چے اتاریا جے، انہیں ساتھ پہ مار دے ہو، آئے 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 اوہ بولتے صحیح رہا ٹھنڈا نہ بیٹھے بول رہے سبحان اللہ، صدیق ہتھی غسل دیتا جے، ہتھی کفن دیتا جے، ہتھی جناب اعلیٰ قبر چے اتاریا جے، اے گلہ کی ہوچیاں پہ کر دے ہو، تو انہوں بھی پتا انہوں کی روح نکل گئی ہے، کوئی صحابی نہیں بولیا، سبحان اللہ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیتا، ایدہ مطلب ہویا صدیق بھی صداقت بھی اے ہوئی بول رہی ہے، عمر بھی عدالت بھی اے ہوئی عقید ہے، عثمان بھی سخاوت بھی اے ہوئی عقید ہے، علی بھی شجاعت اے ہوئی عقید ہے، حسن بھی سیادت اے ہوئی عقید ہے، حسین بھی شہادت اے ہوئی عقید ہے، ابو حنیفہ بھی شافعی بھی فقاہت اے ہوئی عقید ہے، نبی جیویں سامنے سن دے سن، ایویں قبر دے اندر بھی سن دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ میرے آقا سنتے ہیں علی پاک آگے ہے عرض کی دی السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ دے رسول تو وڑے تے سلام ہوئے، روزے رسول کی آواز آئی کہ کوئی نہیں، بولو تو صحیح، آئی ایدہ مطلب ہے پکارن دا فائدہ ہو گیا، سبحان اللہ بے شک تے فائدہ ہونے ہوندہ ہے جنہیں پکارنا نہیں پر فائدہ کیوں ہے جی غیر اللہ کو اللہ پکار رہے ہیں کہ نہیں پکار رہے ہیں، اور علی پاک پکار رہے ہیں جنہ کے متعلق میری سرکار نے فرمایا مومن تے منافق دی پہچان ہی ذکر علی، ایدہ مطلب ہویا علی پاک کی سرکار کو قبر دے اندر پکارتے رہے، ان جگہ روکے نہ کوئی منافق، اللہ کیونکہ کرداری علی چلے نٹ گئے، سمجھ آئی احباب؟ میں عرض کی تھی ایک قرآن نے یا متعدد آیات پڑھ کے کہ غیر اللہ نو پکارنا ایک ہی ہے، بولو جائز ہے بولو تو صحیح ذرا، جائز ہے
یا غوث کہنا چاہیے، جائز ہے، یا رسول اللہ کہنا چاہیے. جائز ہے. دیکھیں آپ کو میں جاتا ہوں خلف یا خود بابو یا شیخ عبد اللہ خود بڑے نا یہ جائز ہے بھائی. اسی اس سے لئے کہ انہاں بزرگوں کو پکار رہے ہیں. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان محمود غزنوی خواجہ ابو الحسن خرقانی کو بولا کہنے لگا حضور ہندوستان دے اندر ہندوؤں دا راج ہوا ہے تے میرا دل کرتا ہے کہ اوتھے میں اسلام دا جھنڈا کٹا. میں بادشاہاں دے نال رابطے کیتے نے، کسی نے فوج دیتی، کسی نے ضلع دیتی، کسی نے تلواراں دتیاں، کسی کچھ تے میں کہ حضور میں تواڈے کول بھی آواں. خواجہ ابو الحسن خرقانی وہ نے جڑے فیض یافتہ نے حضرت خواجہ باجد بستامی دے، خواجہ باجد بستامی فیض یافتہ نے امام جعفر صادق دے. سمجھ آئی؟ حضور میں چاہنا کہ میں تواڈے کول بھی کچھ لواں. کئیاں ذمے دیتے، کئیاں مال دیتے، کئیاں جناب اعلیٰ تلواراں دیتیاں، کئیاں فوج دیتی، تساں بھی کچھ عطا فرماؤ. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی جی قمیض پائی سی نا اتار کے سلطان محمود غزنوی لے کے فرما دیں کہ اے میری قمیض لے جا، جتھے تلواراں تے فوجاں کام کرنیاں چھڑ چھڑنیاں اوتھے میری قمیض باہر کڈ لے. اینیاں آیتاں تے حدیثاں پڑھیاں نا ہونے میں اجازت نہیں کہ گل بھی سنائی، واقعہ بھی پڑھ لے. واہ واہ. اج جتھے چھڑ چھڑن نا اوتھے اے میری قمیض باہر کڈ لے. سلطان محمود غزنوی ہندوستان سومنات کے منظر تے 16 حملے کیتے تھے، فتح نہ ملی. 16 حملے کیتے فتح نہ ملی. ایک دن رات میں کافی پریشان تھا تے دل وچ خیال آیا خواجہ ابو الحسن خرقانی کی قمیض لے کے آیا جہاں دے فرمان دے سن جتھے تلواراں دا کام کرنیاں اوتھے قمیض باہر کڈنا. ہائے 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 ہائے. ہن اپنی قمیض باہر کر، قمیض باہر کر. سلطان سجدے دے اندر پہ گئے، قمیض سامنے رکھے، دعا منگا یا اللہ تیرے محبوب بندے دی قمیض ہے، ایدے وسیلے دے نال دعا کرنا مینوں فتح دے دے. دعا منگی سویرے 17 سلطان میرے جدوں میں 17واں حملہ کیتا اجے کیتا ہی ہے فتح مل گئی. اجے کیتا ہی ہے فتح مل گئی. جدوں فتح نصیب ہو گئی اسلام کا جھنڈا کٹیا گیا. سلطان میرے رات نو ستا مینوں خواب دے اندر حسنین دے نانا مل پے. سلطان میرے رات نو ستا مینوں خواب دے اندر خواجہ ابو الحسن خرقانی مل پے. کہنے لگا سلطان سنا تینوں آکھیا سی جتھے تلواراں کام کرنیاں چھڑ دین گیاں، جتھے فوجاں کام کرنیاں چھڑ دین گیاں، اوتھے ساڈے جھبے دے وسیلے نال دعا منگے اللہ تینوں فتح عطا فرمائے گا. پر سلطان مینوں تیرے تے دکھ ہے، بابا جی دا دکھ ہے. فرمایا او ساڈے جھبے دے وسیلے دے نال صرف سومنات دے مندر تے فتح منگی سے. اج اگر اپنی ہاتھ چوم کے دعا مانگ کے کہہ چھڑدا یا اللہ ابو الحسن دے جھبے دا صدقہ مینوں پورا ہندوستان عطا فرما دے. اللہ او وی تے چھڑنا سے. واہ واہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ. اور غیر اللہ کی مدد صرف اپنے ہی نہیں، اپنے ہی نہیں 11 میں ہائے ہائے ہائے. کئی بار ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اپنے ایک جملے روزی لگانا اٹھاؤ صراط مستقیم کے سید احمد کے اشارے سے مولوی کی اسماعیل نے لکھی ہے. اے دے اندر حضور غوث پاک کا معرفت لکھا یا غوث الثقلین. ہائے ہائے ہائے. کیا بات ہے. نواب صدیق حسن خان قربانی دی اٹھاؤ مکانات احسان. حضور غوث پاک نے پکار کیا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ. دعوات ابدیت فتاوی ابن
تیمیہ احمد بن تیمیہ دا فتاوی 7ویں جلد صفحہ 466 ابن قیم جیسے کا استاد علامہ ابن قیم جس ابن تیمیہ نے محی الدین ابن عربی اور شیخ ابن فارس جیسے بندیاں نے مرتد کافر لکھیا اس ابن تیمیہ نے پوچھو ابن تیمیہ فتاوی ابن تیمیہ کی 7ویں جلد کے اندر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 4 کتاباں کے اندر صوفیاں کو بے دریغ رکھنا لایا انہوں نے مرتد کافر لکھیا لیکن فتاوی ابن تیمیہ 7ویں جلد صفحہ 466 جب ابن تیمیہ نے پوچھ لگا تیری نظر سے کوئی ولی بھی ہے کہ کوئی نہیں سارے نو نظر ہی لائی پھرنا ہے 4 کتاباں لکھ چھڑی ہیں کوئی ولی بھی آئی کہ کوئی نہیں کہنے لگا میری نظر سے ولی ہے اولیاء دیا 2 قسمیں بندہ پوچھ کے کہنے لگا کوئی اجریاں انہیں کیا ایک ہوتا ہے اولیاء رحمان ایک ہوتا ہے جناب والا اولیاء شیطان ولی رحمان کون ہے ابن تیمیہ کہنے لگا ولی رحمان ہوتا ہے جیدہ اٹھنا بھی رب نہیں ہوئے جیدہ بینا بھی رب نہیں ہوئے جیدہ چلنا بھی رب نہیں ہوئے جیدہ بولنا بھی رب نہیں ہوئے یہ ولی رحمان انہیں کیا اولیاء شیطان کے نماندے اس خبیث نے اولیاء شیطان دے اندر محی الدین ابن عربی کا نام لکھیا شیخ ابن فارس کا نام لکھیا بندے پوچھا تیری نظر سے ولی رحمان کوئی ہے یہ کہ کوئی نہیں جنہی تعریف کی تھی انہیں کہا ہے میری نظر سے ولی رحمان 4 نے انہیں کہا بھائی 4 ہاں کہنا ایک نے حضرت معروف کرتی ایک نے حضرت سالم تستری ایک نے حضرت جنید بغدادی تے چوتھے دا نام ہے عبد القادر جیلانی یہ نام ہے چوتھے دا طریق مشایخ ابراہیم درویدی ابن تیمیہ کی سیرت مکمل کتاب ربیع الاول کے اینڈ جی ابن تیمیہ 3 اونٹ بھیجتا رہے کان یرسل حضورا و اعانۃ الى حضرت الغیلانیہ لطعام والدرس والتدریس 3 اونٹ بھیجتا رہے بغداد شریف حضور کو سے پاک نے مدرسے دے اندر قدیم ابن تیمیہ نے انہیں پوچھ رہی بھائی خیر دے ہے صدقہ خیرات رمضان جے کٹن دا بہت ثواب ہے ربیع الاول دے اینڈ تے کیوں کٹ رہے ہیں انہوں ایک کی جواب دے گا آخے گا پتہ کیوں کیونکہ ربیع الاخر شریف دی 11 تاریخ نوں پیراں دا عرس ہوندا ہے تے اونٹ بھیجنا تے ٹائم بھی لگتا ہے تے کہ 3 اونٹ تد بھیجنا تاکہ نظر بھی اپنا حصہ بہ جائے ابن تیمیہ نے یہ کرتا ہے تے اسی بھی پھر اے ہوئی آکھا کہ تسی ولیاں چلا سانے یا غوث پاک جیلانے تسی ولیاں چلا سانے یا غوث پاک جیلانے تسی حسنی کے حسین یا غوث اپنی حاضری کمپلیٹ کر رہے ہیں جی تو بیٹھا جی کہیں جی بیٹھا رہا تو میں تقریر نہیں چھڑے جس کو اس باغ نے کیا ہمیں منانا بس بیٹھانا گوڑے دھلی کریں جی کہ بولی ذرا تو سی ولیاں چلا سامی یا غوث پاک یا غوث پاک جیلانے تو سی حسنی کے حسین یا غوث غیر اللہ میں پکارنا اے جائے ساڑھے سجنے قائد اور پاتے وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اللہ تو علاوہ تہاڈا کوئی ولی نہیں اللہ تو علاوہ تہاڈا کوئی نصیر نہیں
سٹوڈنٹ طبقہ چھوٹے چھوٹے بچے نے آیت یاد کی ہوتی، لوگ اپنی مسیحتوں کے باہر لکھی ہوتی اللہ تو علاوہ کوئی ولی نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی نصیر نہیں، تو آپ اسے ولی کامل کہتے بڑھائے ہوئے تسی کہتے ہو داتا صاحب ولی، تسی آدھے ہو جناب اللہ غوث پاک ولی، تسی آدھے ہو بحر علی ولی، قرآن اللہ تو علاوہ کوئی ولی نہیں۔ سورہ شورہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اجازت ہو مسکرا کے تو قرآن پڑھ کے نظر بھی نہ گانے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیرت اولیاء منان آئے ہو، براتی میں غروب پڑھنی ہے، سویرے فجر بھی پڑھنی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضور غوث پاک 15 سال مسلسل ایک رات دے اندر ختم قرآن فرماتے رہے، 40 سال کی شاہ نے حضور الفجر پڑھی ہے، سمجھ آئی؟ ساڑھے بزرگ عبادتاں کرتے رہے ہیں، قرآن دیا تلاوتاں کرتے رہے ہیں، اور ساڑھے بزرگوں کو علم بھی ہوندا رہا ہے۔ حضور غوث پاک 13 علوم تے بیان فرماتے رہے، درس و تدریس فرماتے رہے۔ جس پیر کو علم نہ ہوئے جنہیں جناب اعلیٰ ونگا پائیاں ہون تے بڑیاں بڑیاں گٹاں رکھیاں ہون، ساڑھے ہاں یہ معیار ولایت نہیں بھائی، یہ غلط ہے جناب اپنے آپ میں بریلوی کہہ رہے ہیں۔ میرا امام احمد رضا اتنا مظلوم مفکر، اتنا مظلوم مفکر کہ جس امام نے کفر اور شرک اور بدعت کا طور کیتا، سارے مشرکی، سارے بدعتی، سارے غلط نظریات والے اپنے آپ میں بریلوی کہہ رہے ہیں۔ او بھائی بریلویوں کے بولن تو پہلے کم از کم کسی صحیح سنی صحیح العقیدہ عالم دین کو بیٹھ کے بریلویوں کا عقیدہ پوچھ رہے ہیں، تو پھر بولی ورنہ نہیں۔ سلطان کو فرمانا نا بے علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ساڑھے بزرگ علم آلے، اللہ کو علاوہ کوئی ولی نہیں، اللہ کو علاوہ کوئی نصیر نہیں۔ قرآن کی تحت آج غوث پاک اسی ولی بنائے ہیں، یہ اللہ تے نہیں، مہر علی اللہ تے نہیں، علی پاک اللہ تے نہیں، تسی انبیاء اولیاء دے سردار ہیں، اور قرآن سنیے کہ کنہ دا اللہ تو علاوہ ولی نہیں۔ اس سورہ شورہ کی آیت پڑھیے کہ ہم پر لگا کہ دے بچوں بھی 2 سورہ شورہ کی۔ اللہ فرماتا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جنہوں اللہ گمراہ کرے انہوں دا کوئی ولی نہیں۔ سبحان اللہ، جنہوں اللہ گمراہ کرے انہوں دا کوئی ولی نہیں۔ اگلی سنو گا، اللہ فرماتا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اگلی آیت سینے کے ہاتھ رکھ کے تو پھر سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ جنہاں تے اللہ لعنت کرے انہاں دا اللہ تعالی کوئی ولی نہیں۔ اگلی آیت اللہ فرماتا ہے وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ جہنمیاں دا کوئی بھی ولی بولو اور تینوں میری گل تے جناب اعلیٰ اختلاف ہو جاتا قرآن نہ تے نہیں۔ امام راغب اصفہانی لکھ دے دلیلاں 5 طرح دی ہوندیاں، کنی طرح دیا 5 طرح دیا۔ ایک دلیل دا نام ہے صدق محض، ایک دلیل دا نام ہے کذب محض، ایک دلیل دا نام ہے صدق غالب، ایک دلیل دا نام ہے کذب غالب۔ جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ تشریح کر دیا۔ ایک دلیل دا نام ہے صدق محض، ایک دلیل دا نام ہے کذب محض، ایک دلیل دا نام ہے صدق غالب، ایک دلیل دا نام ہے کذب غالب، ایک دلیل ہے دونوں چیزاں برابر برابر ہو۔ امام
ہے دلیل سب تو بڑے جب قرآن آ جائے اس مفسرین نے تفسیر القرآن بالقرآن قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کرنا قرآن پڑھ کے دسیے اللہ تو علاوہ کوئی ولی نہیں گمراہاں دا اللہ تو علاوہ کوئی ولی نہیں جہنمیاں دا اللہ تو علاوہ کوئی ولی نہیں کافراں دا اللہ تو علاوہ کوئی ولی نہیں لعنتیاں دا والظالمون ما لهم من ناصرین اللہ تو علاوہ کوئی ولی نہیں ہے ظالماں دا ثابت ہویا ولی ہونا نہیں ہوتا جڑے ظالم ہون ولی ہونا نہیں ہوتا جڑے کافر ہون ولی ہونا نہیں ہوتا جڑے منافق ہون ولی ہونا نہیں ہوتا جڑے گمراہ ہون یا جڑے ایمان والے ولی بنائی بیٹھے اے بھی گل قرآن دے اندر اللہ فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا فرمایا ایمان والوں دا اللہ بھی ولی ہے اور رسول بھی ولی ہے صدیق بھی ولی ہے عمر بھی ولی ہے عثمان بھی ولی ہے علی بھی ولی ہے ایمان آلیاں دا ولی ہے بھائی اللہ ایمان آلیاں دا ولی ہے رسول ایمان آلیاں دا ولی ہے ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی امام حسن امام حسین اور امام حسن عسکری تو بعد ان کے 11ویں شریف میں امام حسن عسکری تو بعد امام مہدی تو پہلے ٹوٹل جتنا زمانہ ہے سارا میرے غوث پاک اعلیٰ حضرت اللہ رضویہ شیخ جی 26 جلد صفحہ 546 فرماتے ٹوٹل زمانہ میرے غوث پاک ہے کو ولی ہوئے وہ دے غوث میرے غوث پاک ہے کو کتب ہوئے وہ دے غوث میرے غوث پاک ہے کو غوث بھی ہوئے وہ دے غوث میرے غوث پاک ہے سبحان اللہ خود فرماتے تو ہے وہ غوث تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے منگتا تیرا فلا تدعو من دون اللہ لوکاں ترجمہ کیتا اللہ کو علاوہ پکارنا نہیں صاحب جلالین تفسیر جلالین کے فرمان دیتا دمانا پکارنا نہیں ایک اللہ تعبدو اللہ تو علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتی وہ نہ دی جنہیں تو نفع دے سکتے وہ نہ دی جنہیں تو نقصان دے سکتے یعنی کتا کی عبادت نہیں کرنے یہ مطلب یہ نہیں پکارنا نہیں نبی سانو کتنا نفع دیتا ہے نبی قرآن دیتا سانو کلمہ دیتا سانو ایمان دیتا سانو راہ راست نبی لایا سانو جنت رستہ دکھایا کس نے بھیجا نبی نے دو رستوں بچایا کس نے بھیجا نبی نے اور نفع کتنا چاہیے آئے آئے ایک مراد ہے عبادت نہیں کرنے اللہ رب العزت